السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارسلان۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش اور آباد رکھے۔ آج کی سٹوری ہمیں اندرون سندھ سے احمد بھائی نے بھیجی ہے۔ یہ سٹوری آپ لوگوں کو بہت اچھی لگے گی، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہمیں ویڈیو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے، اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو دیکھنے کو ملے۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں بنا ٹائم ویسٹ کیے۔ آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے۔ میرا چھوٹا بیٹا سعد، اس پہ کسی بری چیز کا سایہ ہو گیا تھا جس نے میرے بیٹے کی جان لے لی۔ آخر سعد پہ وہ اثرات آئے کہاں سے، اور اسے کیا ہوا کہ سعد کی جان چلی گئی۔ میرا نام احمد ہے، میں سعد کا والد ہوں۔ میں اندرون سندھ سے بات کر رہا ہوں۔ میرے گھر کے پیچھے ایک بہت پرانا قبرستان تھا جو انگریزوں کے زمانے میں بنایا گیا تھا، جس میں آج بھی انگریزوں کی قبریں موجود ہیں۔ میرے گھر کے کمروں کی کھڑکیاں اسی قبرستان کی طرف کھلتی ہیں، اور میرے گھر کی چھت سے بھی یہ خوفناک قبرستان صاف نظر آتا ہے۔ سعد کے کمرے سے قبرستان کی طرف سے چلنے والی ہوا کا بھی گزر تھا۔ ایک رات میں جا کے سعد کے کمرے میں اسے دیکھتا ہوں تو رات تقریباً 2:30 بجے سعد معمول کی طرح پڑھائی کر رہا تھا۔ کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا تو دور دور تک کسی کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ قبرستان میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ پرندے بے چینی میں ادھر ادھر جا رہے تھے۔ اچانک کتے بھونکنا شروع ہو گئے، جیسے کسی غیر انسانی مخلوق کو دیکھ لیا ہو۔ سعد ان آوازوں سے پریشان ہو کے کھڑکی بند کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اب جو منظر وہ دیکھنے والا ہے وہ اس کی زندگی بدل کر رکھ دے گا۔ سعد کھڑکی کے پاس پہنچا اور اس نے دیکھا کہ ایک عورت نے میلی کچیلی چادر پہنی ہوئی ہے اور کتوں نے اسے گھیرا ہوا ہے، اور وہ عورت قبرستان کی طرف جا رہی ہے۔ سعد تشویش کی عالم میں اپنے گھر سے باہر نکلتا اور اس عورت کے پیچھے گیا۔ اتنی دیر میں وہ عورت قبرستان کے اندر جا چکی تھی۔ سعد نے سوچا کہ رات کے اس وقت قبرستان میں جانا ٹھیک نہیں، لیکن اس کا دل کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ بس پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ سعد اس عورت کی قبر تک پہنچ گیا، اور جب وہ اس عورت کے آمنے سامنے کھڑا تھا، سعد نے اسے پوچھا کہ وہ کون ہے اور اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہے۔ اب انسانی ہڈیاں چڑکنے جیسی آوازیں آنے لگیں۔ اس عورت نے بنا مڑے اپنی پوری گردن گھما لی۔ اس کا خوفناک چہرہ سعد کی طرف تھا اور باقی جسم دوسری طرف۔ سعد یہ سب دیکھ کے اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھا اور پاگلوں کی طرح بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے جب وہ قبرستان کے دروازے تک پہنچ ہی گیا تھا تو اس کا پیر ایک پتھر پہ لگا اور وہ زمین پہ گر گیا۔ سر پہ چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ صبح ہوئی تو میں نے اپنے بیٹے سعد کو وہاں بے ہوش پایا۔ میں اسے اٹھا کر جلدی سے گھر لایا اور اس نے ہمیں رات کو ہونے والے حادثے کے بارے میں بتایا۔ بس اس دن سے اس کی طبیعت خراب رہنے لگی، اور میں نے کافی عالم کو بھی دکھایا مگر کوئی اس کا علاج نہیں کر سکا۔ ایک عالم نے تو یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ وہ ایک پچھل پیری ہے، اس کے کام کے بیچ آپ کا بیٹا آیا، اب وہ اس کو لے کے ہی جائے گی، اس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ پھر اسے جب ہم گھر لائے اس دن کے بعد عجیب سے دورے پڑنے لگے، اس کی راتوں کی نیند اڑ گئی۔ وہ کہتا تھا کہ اس کے کمروں کی چھت سے خون ٹپکتا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ عورت اس کے خوابوں میں آتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈر کے مارے سو نہیں پاتا تھا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے، اور پھر ایک دن سعد اپنے کمرے سے نکل کے آیا۔ اس کے کپڑے میلے ہو رہے تھے اور ہاتھوں پہ ناخنوں کے نشان تھے۔ میں سعد کی طرف بھاگتے ہوئے گیا۔ پھر اچانک انسانی ہڈیاں چٹکنے جیسی آواز آئی اور سعد نے اسی عورت کی طرح اپنی گردن گھما لی۔ اب اس کی گردن میری طرف تھی اور اس کا جسم دوسری طرف تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سعد کی باڈی زمین پر گر گئی تھی۔ پھر سعد کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ بہت کوشش کر لی، پھر میں نے ایک عامر صاحب کو بلایا اور انہوں نے کچھ سعد کے سر پہ ہاتھ رکھ کر پڑھا تو سعد کو ہوش آ گیا۔
اب عامر صاحب نے اسے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا تھا، تو سعد نے وہ بتایا کہ جو ہم سن کے شوق ہو گئے۔ سعد بولتا ہے کہ میں سو رہا تھا، اچانک اٹھ کے کیا دیکھتا ہوں کہ میرے اوپر کالی بلی بیٹھی ہوئی ہے، جس کا وزن اتنا تھا کہ اپنا ہاتھ تک نہیں ہلا سک رہا تھا۔ پھر اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ تو عامر صاحب سمجھ گئے اور ایک کھڑکی کی طرف آ کے اس قبرستان کو دیکھنے لگے اور سعد سے پوچھا، تم رات کو وہاں گئے تھے کیا کسی کے پیچھے؟ تو سعد نے بولا، جی ایک عورت تھی، اور اسی رات کا واقعہ سب عامر صاحب کو بتایا۔ تو عامر صاحب نے کہا کہ وہ عورت اب تمہارے پیچھے لگ گئی ہے، میں کوشش کرتا ہوں۔ پھر عامر صاحب رات کے وقت واپس آئے تو بولا کہ ساری کھڑکیاں دروازے بند کر دیں۔ پھر سعد کو انہوں نے اپنے سامنے بٹھایا اور پوچھنے لگے کہ کیا چاہتی ہو؟ تو پہلے تو 4-5 منٹ تک ہم بھی کنفیوز تھے کہ سعد کیا بتائے گا۔ پھر اچانک سعد کی آنکھیں لال ہو گئیں اور اس نے اپنا سر نیچے کر دیا۔ پھر جو آواز سعد کی نکلی وہ ایک عورت کی تھی، اور یہ سن کے ہماری حالت خراب ہو گئی۔ وہ کہنے لگی کہ یہ میرے عمل کے بیچ میں آیا ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ عامر صاحب جب اس پہ کچھ پڑھنے لگے تو وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی ہنستے ہنستے کہ کچھ بھی کر لو یہ لڑکا اب نہیں بچے گا۔ پھر وہ کچھ دیر بعد بیہوش ہو گیا۔ عامر صاحب نے کلیئرلی ایک بات کی کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کا بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ پھر کچھ دن تک یہ معاملات رک گئے تو ہم سمجھے کہ سعد ٹھیک ہو گیا ہے، مگر ہمیں کیا پتہ تھا کہ وہ اندر ہی اندر سعد کو ختم کر رہی ہے۔ اس کا کھانا بند ہو گیا تھا، طبیعت خراب رہتی تھی۔ پھر ایک رات جب سعد کھڑکی پہ کھڑا تھا تو اچانک سے وہ نیچے گر گیا، اور ہم بھاگتے ہوئے نیچے گئے تو سعد کا سر پھٹا ہوا تھا۔ اس کو ہاسپٹل لے کے گئے تو ڈاکٹر نے جو کہا وہ سن کے میں اور میری وائف ڈر گئے کہ جب ڈاکٹر نے ایکس رے دماغ کا کیا تو ڈاکٹر بتاتا تھا کہ اس کا دماغ عام انسان کے دماغ سے کافی چھوٹا ہے اور اس میں انسان زندہ نہیں بچتا۔ تو یہ ہم سن کے پریشان ہو گئے اور پھر ہم گھر آ گئے سعد کو لے کے۔ پھر اگلی رات جب ہم سعد کو دیکھنے روم میں گئے تو سعد کی پٹی جو لگی ہوئی تھی وہ پھٹی ہوئی تھی، اور سعد اپنے ہی سر کے ٹانکے جو لگے ہوئے تھے وہ کھول رہا تھا مار مار کے۔ یہ دیکھ کے میں اور میری وائف کی حالت خراب ہو گئی کہ ہمارے بیٹے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر سعد کو میں نے آواز زور سے دی تو ہماری طرف دیکھ کے رونے لگا اور بیہوش ہو گیا۔ ہم اسے ہاسپٹل لے کے گئے تو جب ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا اور انہوں نے یہ سب بتایا تو جو انہوں نے بتایا وہ سن کے ہمارے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وہ کہنے لگے کہ یہ تو 2 دن پہلے ہی ایکسپائر ہو گیا ہے، آپ آج کیوں لائے ہو؟ جب یہ بات ہم نے سنی تو ہماری حالت خراب ہو گئی۔ پھر سعد کو ہوش نہیں آیا۔ پھر ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا، لیکن آج بھی وہ منظر میرے خوابوں میں آتا ہے۔ میرے بیٹے کے ساتھ جو بھی ہوا ہمارے گھر میں خاموشی سی ہو گئی تھی کچھ سالوں تک۔ میری دعا ہے کہ اللہ سب کو محفوظ رکھے ان چیزوں سے۔ تو بھائی یہ تھا میرے بیٹے کے ساتھ ہوا واقعہ۔ امید کرتا ہوں آپ اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں گے۔ تو دوستو یہ تھا احمد بھائی کا واقعہ جو آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔